السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا NHO آواز میں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ظفر صدیقی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو ہم نے کل اپڈیٹ دی تھی اپنے چینل کے مادھیم سے کہ ہمیں اس بار عید کس طریقے سے منانی ہے۔ الحمدللہ آج رمضان مبارک کا مہینہ مکمل ہو گیا اور کل ایک خوشی کا دن ہے جس کو ہم عید کے نام سے جانتے ہیں۔ آج اس عید کو اس بار ہمیں کچھ الگ طریقے سے منانی ہے۔ ہر سال ہم رمضان مبارک کا مہینہ مکمل کرتے تھے، اس کے بعد ہم نئے کپڑے سلواتے تھے اور اس کے بعد ہم عید المبارک کو منایا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ ہمیں عید کو کس طریقے سے منانا ہے وہ ہم نے کل اپنے چینل کے مادھیم سے آپ کو بتایا تھا۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہیں، مفتی ابوالفضل صاحب قاسمی۔ ان سے ہم جانیں گے، اکثر لوگوں کی میرے پاس کال آئی ہیں صبح سے، اکثر لوگ مجھے کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم اس بار عید کی نماز پڑھیں تو لیکن آخر کس طریقے سے پڑھیں، کیا ہم اپنے گھروں پر نماز پڑھیں گے تو اس کا آخر کیا طریقہ ہوگا۔ تو ہم اس مسئلے کو جاننے کے لیے آج اپنے مفتی صاحب کے پاس آئے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل میں، تو آپ ذرا ہمارے چینل سے اس چیز کو بتائیں کہ لوگ آخر نمازوں کو کس طریقے سے ادا کریں، کیونکہ عام نماز جو ہے اس کو الگ طریقے سے پڑھی جاتی ہے، عید الفطر کی نماز جو ہے اس کا طریقہ الگ ہے، تو وہ کیا طریقہ ہوگا اس کو آپ بتائیں۔ دیکھیے، پہلے تو جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ شرائط ہیں، جی لوگ اس بارے میں بھی مختلف ہیں، لوگوں میں اختلاف ہے، علماء میں کچھ اختلاف ہے کہ عید کی نماز گھر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو لوگوں کے اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں مسائل میں بہت، لیکن جو دارالعلوم دیوبند ہے اس نے جو ہدایتیں جاری کی ہیں عید کے متعلق، تو انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ جو لوگ جس علاقے میں جمعہ ہوتا ہے اس علاقے میں لوگ جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ لوگ اپنے گھروں میں ہی جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو جمعہ پڑھ رہے ہیں وہی لوگ عید بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کل کو جو عید کی نماز ہوگی تو جو حضرات اپنے گھروں میں جمعہ پڑھتے آئے ہیں وہ حضرات اپنے گھروں میں عید کی نماز بھی پڑھیں۔ یہ تو ہو گیا شرائط کے متعلق۔ اب رہا کہ جو لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں جیسے کہ عید کی نماز کا طریقہ، تو یہ ہوتا ہے کیونکہ عید کی نماز سال میں جو ہے 2 مرتبہ ہوتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، تو عید کی جامع مسجد سے بھی بتایا جاتا ہے، اسی طریقے سے عیدگاہ پہ بھی طریقے بتائے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، اصل جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں وہ تکبیرات کو لے کر کے ہو جاتے ہیں۔ نماز جو ہے مختلف ہے، یہ عید کی نماز 5 وقتہ نمازوں سے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو عید کی نماز کی ہم نیت کریں گے۔ عید کی نماز جو ہے واجب ہے اور اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اسی اعتبار سے ہم نیت بھی کر دیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 6 زائد تکبیروں کے۔ اس طریقے کی جو نیت ہوتی ہے وہ نیت کر کے اپنے دل سے کر لیں گے، اور جو ہے نیت ہم جو ہے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کر کے جب نیت باندھ لیں گے تو سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں زائد ہوں گی۔ یہ 3 تکبیریں جو ہوں گی یہ قراءت سے پہلے ہوں گی، ثنا کے بعد اور قراءت سے پہلے 3 زائد تکبیر ہوں گی۔ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہم ہاتھ باندھ دیں گے، اس میں چھوڑیں گے نہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، کوئی سورت پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے جائیں گے اور پھر سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں سب سے پہلے جو ہم کھڑے ہوتے ہی قراءت شروع کر دیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی سورت ملا لیں گے۔ جب یہ ہم پڑھیں گے 3 زائد تکبیریں یہاں پر ہوں گی۔ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، 1 تکبیر، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، 2 تکبیر، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، 3 تکبیر ہوگی، یہ 3 تکبیر زائد ہوگی۔ اس کے بعد ہم چوتھی تکبیر کہیں گے رکوع کے لیے، اس میں اللہ اکبر کہہ کر کے ہم کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، یہ رکوع کی تکبیر ہوگی۔ پھر اس طریقے سے جو ہے باقی نماز ہم اپنے طریقے سے پورا کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے اتحیات میں بیٹھ کر کے سلام پھیر دیں گے پورا کر کے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک بات یہ جاننی تھی کہ کل جو ہمیں عید کی نماز پڑھنی ہے، کیا اس عید کی نماز میں خطبہ کا پڑھنا شرط ہے؟ کیا اگر خطبہ نہیں پڑھا جائے گا تو بھی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس بارے میں بھی آپ بتائیں۔ دیکھیے، عید کی نماز میں بھی خطبہ ہوتا ہے اور جمعے کی نماز میں بھی خطبہ ہوتا ہے۔ جمعے کی نماز میں خطبہ ہوتا ہے، جمعے سے پہلے ہوتا ہے، اور عید کی نماز میں نماز کے بعد ہوتا ہے خطبہ۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں خطبہ واجب ہوتا ہے اور عید کی نماز میں خطبہ سنت ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ کہا ہے، دارالعلوم دیوبند نے خود اپنی ہدایت میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ عید کی نماز پڑھا رہے ہیں اگر وہ خطبہ پڑھنے پر قادر ہیں، کوئی شخص ایسا مل جائے جو خطبہ پڑھ سکتا ہو تو وہ خطبہ پڑھیں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا خطبہ عید کا تو وہ جو ہے اگر چھوڑ بھی دیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آپ نے جیسا بتایا کہ اگر ہم نے عید کی نماز
پڑھانے پر ہم قادر ہیں، قدرت کرتے ہیں کہ ہم عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اور خطبہ نہیں بھی پڑھیں تو بھی نماز ہو جائے گی؟ جی جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ایک چیز لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ جیسا کہ آپ اس مسجد کے اندر امامت کر رہے ہیں جو سیکٹر 63 کی جامع مسجد ہے، یہاں پر مدینہ مسجد کے نام سے کو جانتے ہیں لوگ، تو کیا اس مسجد کے اندر کل کتنی تعداد میں آپ کے یہاں پر نماز لوگ پڑھیں گے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے اس کے بارے میں تو ہدایت آ چکی ہیں، ہمارے علماء کی طرف سے بھی ہدایت آئی ہیں اور خود پولیس پرشاسن کی طرف سے بھی ہدایت آئی ہیں۔ آج ہماری میٹنگ ہوئی تھی، تمام علماء کرام کو بلایا تھا، اور یہاں پر جو ہے اپنے چوکی میں پولیس والوں نے جو ہے یہی بتایا ہے کہ جس طریقے سے تمام لوگ جمعے کی نماز پڑھتے آئے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے عید کی نماز بھی پڑھیں۔ یہ جس طریقے یہ نہیں سمجھے کہ آج عید ہے تو آج ہمیں چھوٹ مل گئی یا کسی کوئی اجازت ہوگی، اجازت نہیں ملی ہے۔ عید کی نماز جس طریقے سے ہم جمعے کی پڑھتے ہیں اسی طریقے سے عید کی نماز بھی پڑھیں گے۔ خود پولیس والے بھی سارے افسوس کر رہے تھے، بعض کہہ رہے تھے کہ بھائی غم ہمیں بھی ہے، آپ لوگوں کو غم نہیں ہے بلکہ غم ہمیں بھی ہے، لوگ ہم سے بھی گلے ملتے ہیں، ہمیں بھی لوگ جو ہے کھیر وغیرہ کھلاتے ہیں، ہمیں مٹھائی وغیرہ دیتے ہیں، تو عید بھی پھیکی ہو گئی، اور ہو سکتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے جو ہے دیوالی بھی پھیکی پڑ جائے۔ تو اس لیے یہ جو تمام تدبیر اختیار کی جا رہی ہیں، عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے اجتماعی شکل میں، یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے تاکہ یہ بیماری نہ پھیلے، تو اس لیے ہماری حفاظت کے لیے تمام تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ تمام مسلمانوں سے درخواست ہے، ہماری بھی تمام علماء کرام کی، کہ جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں گھروں کے اندر ہی رہ کر کے نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں میں بھی وہی اجر دیں گے جو اللہ تعالیٰ مسجد میں اجر دیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، جب اب میں آپ سے بات کر رہا تھا بھی ایک بات پھر اچانک ذہن میں آ گئی، اصل میں جب کوئی سوال پر سوال ہوتا ہے تو کوئی ایسی بات ذہن میں آ جاتی ہے، کیونکہ عید تو روز روز نہیں آتی ہے، سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں آئی ہے میرے کہ میں نے سوچا آپ سے پوچھتا چلوں، زحمت دے رہا ہوں آپ کو، اس کے لیے معافی چاہوں گا، کہ عید کے دن گلے ملنا، اس کے اوپر کیا مطلب مسائل ہیں، حدیثوں کے اندر کیا آیا ہے اس کو لے کر؟ کیونکہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ عید کے دن اگر ہم نے کسی سے گلے ملنے کی کوشش کری اور اس نے گلے ملنے کا موقع نہیں دیا تو ہم اسے مطلب بہت بری نظر سے کہہ سکتے ہیں، گری نظر سے سوچتے ہیں کہ آخر مجھ سے گلے کیوں نہیں ملا، تو ایسا کیا فرض ہے، سنت ہے، کیا چیز ہے آخر یہ گلے کا ملنا، اس پہ بتا دیں، کیونکہ کرونا جیسی مہاماری چل رہی ہے، پرشاسن کا یہ کہنا ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، لوگوں سے ملنا جلنا کم کریں، تو کل عید کا دن ہے تو آخر ہمیں کس طریقے سے عید ہمیں بالکل سمپل طریقے سے بنانی ہے، اور ساتھ میں گلے ملنے کو لے کر جو ہے کیا مطلب اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے ایک صورتحال تو اس وقت ہے کہ اس وقت جو ہے مسافہ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، بلکہ دوری پاس کھڑے ہونے سے بھی منع کیا گیا ہے، بلکہ دوری بنائے رکھیں۔ تو اس وقت تو گلے ملنا ویسے بھی ممنوع ہے طبی اعتبار سے بھی، کیونکہ بیماری پھیل رہی ہے۔ اب رہا شرعی اعتبار سے کہ شریعت کے کیا مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند نے بھی ہدایت جاری کی ہے پہلے بھی کئی مرتبہ، تو اس میں دارالعلوم دیوبند نے یہ بتایا ہے کہ بھئی عید کی نماز کے بعد گلے ملنا اور اس کو ضروری سمجھنا کہ گلے نہیں ملے گا، جیسے کہ آپ نے بتایا برا سمجھتے ہیں لوگ باگ، تو یہ بدعت ہے، اس کو لازمی سمجھ لینا، یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس سے کئی سال بعد ملاقات ہو رہی ہے، کئی مہینوں بعد ملاقات ہو رہی ہے، ایک لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اس سے اگر گلے ملے جائے، وہ بھی ضروری نہ سمجھتے ہوئے بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ بہت دنوں میں مجھے ملاقات ہوئی ہے اس سے، تو یہ تو پھر تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جیسا آپ نے کہا ہے کہ لوگ ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ ضروری سمجھ لینا یہ غلط ہے۔ دین کے کسی مستحب عمل کو لازمی سمجھ لینا اور ضروری سمجھ لینا اور اس کو کوئی شخص نہ کرے، اس پر ملامت کرنا، ایسا عمل جو ہے بدعت ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے بدعت کا ایک لفظ استعمال کیا کہ بدعت، تو بدعت گناہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ گناہ ہے، تو گویا کہ ایک عید کے دن ہم ایک گناہ کو گناہ کا کام کریں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا چینل پر سوال و جواب کے لیے، اور اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔